بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت زہم۔ آج نظم کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے اب آپ کی غزلیات شروع ہو چکی ہیں، اور غزل میں جو ہے وہ ہم کریں گے سب سے پہلی غزل مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ تو اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں حسرت موہانی، اور صفحہ نمبر 148 پر 148 پر جو ہے یہ آپ کی غزل ہے۔ حسرت موہانی جو ہے وہ شعری اسلوب سے واقفیت دلانا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ غزل کی حیت کا ادراک جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے۔ حسرت موہانی کے اسیری اور قید بامشقت کے ذکر کے ساتھ ہی ان کی جزیاتی شاعری کا تعارف طلبہ کو جو ہے وہ مطلع اور مقطع کے اصطلاحی مفہوم سے جو ہے وہ آگاہ کرنا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو اس کی تشریح میں ہے پہلا شعر: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ یعنی کہ مصیبت بھی خوشی کو زیادہ کرنے والی ہو گئی ہے، یعنی کہ میری جو مصیبت ہے وہ خوشی میں بدلتی گئی ہے، کیونکہ تیری تمنا جو ہے وہ میری راہبر ہو گئی ہے۔ تیری تمنا یعنی کہ تیری خواہش جو ہے وہ میری راہبر، میرا صحیح راستہ جو ہے وہ اس میں بدل گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر آنے والی مصیبت اب مصیبت نہیں رہی، یعنی کہ میرے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ اصل میں جو ہے وہ میری نہیں رہی، بلکہ میں اس مصیبت میں سے بھی خوشیوں کا رس کشید کر لیتا ہوں۔ تو میں یہ جو ہے اس مصیبتوں میں سے بھی، جتنی مصیبتیں میرے اوپر آتی ہیں، میں ان میں سے بھی خوشیوں کا رس جو ہے وہ چوس لیتا ہوں۔ کشید کر لینا، خوشیوں کا رس نکال لینا، اسے چوس لینا۔ کوئی کام مسلسل کیا جائے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کوئی کام جب انسان کی زندگی میں مسلسل چلتا رہتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کام کا عادی ہو جاتا ہے، پھر انسان کو اس کام میں لطف آنے لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر آنے والی مشکلات اب آسان ہو گئی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں اصل میں وہ اب آسان ہوتی گئی ہیں، کیونکہ ان مشکلات کو میں خاطر میں نہیں لاتا ہوں، کیونکہ یہ جتنی مشکلات ہیں میں انہیں اب کچھ نہیں سمجھتا۔ حسرت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مصیبت میری جان لے لے گی۔ کہتے ہیں کہ لگتا تو ہے کہ یہ مصیبت جو ہے یہ میری جان لے لے گی، میرے لیے تو اس میں خوشی کا پہلو نمایاں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ میری جان لے گی، بلکہ میرے لیے جو ہے وہ اس میں خوشی کا ایک پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی جو خواہش ہے، جو آرزو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی میری قسمت ہر حال میں میرے لیے اچھی ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری تمنا میری راہبر ہو گئی ہے، یعنی کہ تیری جو خواہش ہے، تیری جو آرزو ہے وہ میری راہبر ہے۔ میں ہنسی خوشی اس راستے پر جا رہا ہوں، کیونکہ اس راستے کا اختتام ایک اچھی منزل ہے، یعنی کہ اس کا جو اختتام ہے، جو اس کا خاتمہ ہے، وہ ایک اچھی منزل ہے۔ اب اس کے شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ مفہوم: یہ دیار وفا کا وہ راستہ ہے جہاں سے گزرتے ہوئے تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وفا کا میرا وہ راستہ ہے جہاں سے گزرتے ہوئے تیز آندھی جو ہے وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں بدل جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر منزل اچھی یا مرضی کے مطابق ہو تو راستے کی دشواریوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، کہ منزل جو ہے اگر اچھی ہو یا مرضی کے مطابق ہو تو راستے کی کوئی بھی مشکلیں یا پریشانیاں جو ہیں انہیں خاطر میں نہیں لایا جاتا، بلکہ یہ مصیبتیں تو برداشت نہیں ہوتی۔ دل میں لگن اور شوق ہو تو انسان اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دل میں جو ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک لگن ہونا چاہیے، ایک شوق ہونا چاہیے۔ محبوب کے در تک جانے والا راستہ نہایت مختصر، نہایت چھوٹا اور آسان ہوتا ہے۔ حضرت موہانی کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میری خواہش ہے کہ میں اس کی ذات سے ملوں، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ فانی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ فانی زندگی، میری یہ زندگی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے، میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں اور میں رب تعالیٰ کا دیدار کروں۔ ایک نہ ایک دن میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے، اور اگرچہ یہ دن تکلیفوں سے بڑے بڑے ہیں، لیکن یہ دنیاوی تکلیفیں چند روزہ ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے شعر نمبر 3 کی طرف۔ میں درماندہ ہوں اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے جدا ہو گیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے رب تعالیٰ کے پاس تھا، میں اس کے پاس موجود تھا، لیکن اب میں جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو گیا ہوں۔ اس کی تشریح شاعر نے اس شعر میں حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے نکالے جانے والے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ جنت میں جاؤ اور جو چیزیں ملیں انہیں کھاؤ، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ جو کچھ تمہیں جنت میں ملتا ہے تم اسے کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔
حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور شیطان کے ورگلانے سے اس پیڑ کا پھل کھا لیا جس سے رب تعالیٰ کی ذات نے منع فرمایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں یعنی آدم اللہ تعالیٰ کے دربار سے بچھڑا ہوا ہوں، یعنی کہ میں وہ انسان ہوں جو رب تعالیٰ کے دربار سے بچھڑ چکا ہوں اور ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، یعنی میں نے یہ گناہ کیا ہے اور غلطی سے منع کیے جانے کے باوجود میں نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی وجہ سے آدم جو ہے وہ گناہ گار بن گیا، یعنی کہ آدمی جو ہے انسان جو ہے وہ گناہ گار بن گیا، اور میں اس غلطی کی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر اس مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں اور وہی میرا اصل مقام ہے، یعنی کہ میں اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور جو کہ میرا اصل مقام ہے میں اپنے اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ شعر نمبر 4، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تیری محبت کا بلند مقام اور مرتبہ جاننے والے کی حالت تجھ سے ملنے کے شوق میں کیسی ہو گئی ہے، یعنی کہ تجھ سے ملنے کی یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رجوع کر کے کہتے ہیں کہ میرا شوق ہے اور مجھے محبت ہے تجھ سے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ملوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ کوئی تو ایسا ہو جو اس رب تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرے اور اس کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے کہ میں نے انسان کو کس لیے تخلیق کیا، اسے اشرف المخلوقات بنایا تو کیوں بنایا، اور میرے مقام کو جانے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے اصل مقام کو جانے کہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتیں اس کے بدلے میں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، میرے جن مشکل راستوں میں مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ان سب راستوں میں جو ہے اس ذات نے میری رہنمائی کی اور مجھے بہت کچھ سکھایا۔ وہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ میرا خالق ہے، اور خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والے کو۔ میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت رکھتا ہوں کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ اس بات کو سمجھ چکا ہوں اور اس کو سمجھنے کے بعد جو ہے مجھے رب تعالیٰ کی ذات سے بے پناہ محبت ہو چکی ہے کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں۔ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے ملنے کی خواہش بھی وہ اپنے دل میں رکھتا ہے، تو انسان کا یہ ایک فطری عمل ہے کہ جس کسی سے اسے محبت ہوتی ہے وہ اس سے ملنے کی طرف اپنا رجحان بھی کرتا ہے، وہ اپنے دل میں اس بات کو رکھتا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہوں اور اس شوق میں ہر دم یہی آرزو کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ملے، مجھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ انتہا کو حسرت پہنچ جائیں گے، حسرت موہانی یہاں پر اپنے نام کو جو ہے وہ لے کر کہتے ہیں کہ انتہا کو حسرت ایک نہ ایک دن پہنچ جائیں گے اور اس راہ کی ابتدا ہو چکی ہے، یعنی کہ میری جو یہ راہ ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں جو ہے انتہا کو بھی پہنچ جاؤں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارے سفر کی ابتدا جو ہے وہ ہو چکی ہے، ہم نے سفر شروع کر لیا ہے۔ اور اس شعر میں حسرت نے انسانی جو فلسفہ ہے اس کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی واپسی کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے واپس آنے کا ایک سفر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ موت برحق ہے اور کسی نے جلد اور کسی نے دیر تک اس دنیا سے جانا ہے۔ موت جو ہے وہ برحق ہے اور کوئی ایسا ہے جو کہ اس دنیا سے جلدی چلا جائے گا اور کوئی ایک خاص وقت میں۔ حسرت کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص وقت جو ہے اس تک کے لیے اس دنیا میں قیام کرنا ہوگا، یعنی کہ ہمیں جو ہے ایک خاص وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے تب تک ہمیں اس دنیا میں قیام کرنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے واپسی کا وعدہ کیا، جب انسان اس دنیا میں آیا تھا تو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس ضرور آؤں گا۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، کم ہوتے ہوتے آخر ایک دن یہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور زندگی کا سفر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کلاس یہ تھی آپ کی پہلی غزل مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تو آپ اس ساری غزل کے جتنے بھی شعر ہیں ان کی تشریح کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اور اس کے الفاظ معنی اور خاص طور پر اس کے تلفظ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔